جس گھر میں دین اور نیک بیوی ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ہی انہیں کبھی گالی دیں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں، آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیں تو سمجھ لیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر شوہر بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹے تو بچے ماں کی عزت کبھی نہیں کریں گے، وہ بھی باپ والا فارمولہ اپنائیں گے۔ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس مرد کو سر آنکھوں پر رکھنا جس کو محبت سے زیادہ تمہارا پردہ عزیز ہو۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے، میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ گھبرایا نہ کریں، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا، اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہوتا ہے۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں ہوتا۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہوں۔ ایک پھول دینا محبت نہیں بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے، اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ انسان کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ پاک کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس گھر میں سورۃ کاف روزانہ پڑھی جائے، اس گھر میں ہمیشہ دولت کا ڈھیر لگا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کا شوہر خوشحال اور پیار محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مشکلیں آسان فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ کسی نے کہا کہ بری یادوں کو بھولنا ضروری ہے، بھولتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں، جو ظلم ہم نے کیے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ پاک کہتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوں، میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ پاک کے محبوب عملے تشریف فرمائے ہیں۔ اس رات 14ویں رات کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا، جب اوپر دیکھتا تو مجھے آسمان کا چاند نظر آتا۔ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا
کبھی میں محبوب عمل کے چہرے نور کی طرف دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا اور پھر سوچتا کہ عرب کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آسمان کا چاند۔ بالآخر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند، تو بڑا خوبصورت ہے، ہر کہیں تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا اللہ کے چہرے نور پر ہے، وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ پاک کی تدبیر اور چاہت سب سے بھاری ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کے ایک ہی نگاہ بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔ جو تمہاری غیبت کرتا ہے وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ جب وہ تمہاری غیبت کرتا ہے اس کے تمام اچھے اعمال تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔